اللہ تعالیٰ نے ایک اہم مسئلے کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خصوصاً اس امت کو ایک وعظ اور نصیحت مثال کے ذریعے سے ذکر فرمائی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا إِلَّا رِجَالًا، مگر وہ سب کے سب مرد تھے، نوحی الیہم من اہل القرى، کہ ان کی طرف ہم نے وحی کر دی، اور وہ من اہل القرى، اہل بستی، بستی کے رہنے والوں میں سے ایک باشندے تھے، بستیوں کے رہنے والوں میں سے ایک پیغمبر تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، یہاں ایک اس مسئلے کی ہمیں وضاحت مل گئی کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کے لیے ہادی، رہبر اور رہنما بن کے آئے ہیں، یعنی جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں، إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، تو پتہ چلا کہ وہ سب کے سب نبی اور رسول جو تھے وہ مرد تھے، یعنی عورتوں میں سے کوئی نبی نہیں بن سکتی، عورتوں میں سے کوئی رسول بن کے نہیں آئی۔ قرآن کے اندر 2-3 عورتوں کے بارے میں ذکر ملتا ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم علیہ السلام، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، آپ کی زوجہ بی بی سارہ، یہ چند عورتیں ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں، مفسرین، کہ بھئی ان عورتوں کے بارے میں جو ذکر قرآن کے اندر ملتا ہے اور جس نوعیت کے ساتھ ملتا ہے، تو اس سے ان کی بزرگی ثابت ہوتی ہے اور ان کو اللہ کی قربت کا ایک درجہ ثابت ہوتا ہے۔ باقی جس طرح ان کے بارے میں قرآن کے اندر ذکر ملتا ہے، اس تذکرے سے ان عورتوں کی ولایت تو ثابت ہو سکتی ہے، لیکن ان کی نبوت اور رسالت پر یہ کوئی دلیل نہیں بن سکتی۔ تو اللہ نے آیات کے اندر واضح طور پر فرما دیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کیا تھے؟ مرد تھے، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، وہ سب کے سب مرد تھے۔ اب اس مسئلے کے بعد اللہ نے فرمایا من اہل القرى، وہ بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، یعنی جس طرح عام بستی کے اندر رہنے والے لوگ تھے، ان میں ایک باشندہ ہوا کرتے تھے جن کا اللہ اپنی نبوت کے لیے چنتے تھے، یا ان میں سے کسی کی انتخاب کرتے تھے نبوت اور رسالت کے لیے۔ پھر نوحی الیہ، پھر اللہ ان کی طرف وحی نازل فرماتے، ان کی طرف اپنا پیغام بھیجتے، پھر اس پیغام کے روح سے، اس پیغام کے روح سے وہ اپنی امت کو اور اپنی برادری کو اور بستی کے رہنے والوں کو اللہ کی ہدایت دیتے، ان کی رہنمائی کرتے، ان کو حق اور اسلام اور دین سکھاتے، اللہ کے احکام سکھاتے۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ملا کہ من اہل القرى، اہل بستی میں سے ہوا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ انبیاء جتنے بھی آئے ہیں وہ کوئی روحانی مخلوقات نہیں تھی، کوئی اور مخلوقات نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، وہ سب کے سب انسان تھے، وہ سب کے سب بشر تھے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بھئی عام انسانوں کی بشریت اور انبیاء کی بشریت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، یعنی کہ جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے، ایک مثال کے لیے سمجھانے کے لیے اتنا بڑا فرق ہے انبیاء کی بشریت اور انسانوں کی بشریت میں۔ اس کی پہلے بھی میں کئی مثالیں دے چکا ہوں، پہلے بھی میں سمجھا چکا ہوں کہ انبیاء کی بشریت کیا ہوتی ہے۔ بہرحال پتہ چلا کہ بھئی نبی انسان ہوتا ہے، لیکن اس کا انتخاب اللہ فرماتا ہے، اس کو اللہ چنتا ہے، اس کی تربیت ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ نبی کی نبوت سے پہلے بھی تربیت اللہ کرتا ہے اور نبوت کے بعد بھی تربیت خود اللہ فرماتا ہے۔ تو پہلی بات کہ انبیاء
جتنے رسول جتنے بھی آئے ہیں وہ سب مرد تھے، عورتوں میں سے کوئی نبی اور کوئی رسول بن کے نہیں آئے۔ اس کی وجوہات بھی میں نے پہلے بھی بتائے ہیں کہ دیکھو نبی علیہ السلام، نبی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو حسن و جمال سے بھی جو ہے کامل کر کے آراستہ کر کے پیدا کرتے ہیں، حسن و جمال سے انہیں نوازتے ہیں، پھر جسم بھی اچھا ہوتا ہے، پھر اخلاق بھی عمدہ ہوتے ہیں، ہر چیز ان کی عمدہ سے عمدہ ہوتی ہے۔ تو یہ چیز اگر کسی عورت میں پائی جائے کہ بھئی اس کے حسن و جمال بھی جو ہے انتہائی درجے پر ہے اور اس کے اندر اتنے بڑے بڑے کمالات ہیں، اور وہ عورت جب مردوں میں جائے تو مرد کے اندر چونکہ اللہ نے ایک مادہ رکھا ہے عورت کی طرف مائل ہونے کا، اور عورت کے اندر اللہ نے ایک مادہ رکھا ہے مرد کی طرف مائل ہونے کا، تو یہاں پھر جو نبوت والا کام ہے اس میں حرف آ سکتا ہے لیکن نبوت والا کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو محفوظ رکھتے ہیں، اللہ اپنے انبیاء کو معصوم رکھتے ہیں، ہر گناہ سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پیغام انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے لیے مرد ہی نبی بن سکتا ہے، مرد ہی رسول بن سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی مرد ہونا اس لیے لازمی ہے نبوت کے لیے کہ مرد ہر برے لوگوں کے پاس جا سکتا ہے، ہر نیک لوگوں کے پاس جا سکتا ہے، ہر جگہ جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ان تک پہنچانے کے لیے۔ ہاں اگر عورت ولی بن کے، عورت نبی بن کے آئے تو وہ برے لوگوں کے پاس نہیں جا سکتی، برے جگہ میں نہیں جا سکتی۔ یہ کئی وجوہات ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے نبی کو اپنے بندوں کے لیے جو ہے رسول بنا کر، نبی بنا کر بھیجا ہے، اور یہ جو ہے مرد ہی ہوا، مرد ہی کر سکتے ہیں، عورتیں نہیں ہو سکتی۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی اتنے بڑے بڑے موٹے اور بڑے معجزات دیکھنے کے بعد، اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد، واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں، یا زمین میں یہ چلتے پھرتے نہیں ہیں، محض اس لیے کہ یہ ان مقامات کا جائزہ لے، جن مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے نافرمان بندوں کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کر کے انہیں عبرت کا نشانہ بنا دیا ہے، ان کا جائزہ نہیں لیتے، یہ چلتے پھرتے نہیں ہیں زمین میں۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی علامات اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ کی قدرت کے جو نشانیاں ہیں وہ موجود ہے۔ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی کیسا انجام کر دیا میں نے ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان کی کفر اور ان کے شرک اور بغاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ہے دنیا کا گھر، ایک ہے آخرت کا گھر، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس دنیا سے میں نے آپ کے لیے آخرت کو بڑا زبردست بنا دیا ہے، بڑا بہترین بنا دیا ہے۔ اللہ ہمارا خاتمہ پھر ایمان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا آخرت کا گھر بہترین اور عمدہ سے عمدہ جو ہے بنائے، اور اللہ ہمیں نصیب کر دے۔ تو کہا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا گھر بہتر ہے لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، ان کے لیے جو پرہیزگار ہیں۔ اب ایمان کے ساتھ جہاں اللہ نے فرمایا کہ بھئی یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں ایمان کا تذکرہ ہے وہاں ایمان کے تذکرے کے بعد اللہ نے فرمایا وعملوا الصالحات، نیک اعمال اختیار کرو، اچھے اعمال، اور اچھے اعمال کی بنیاد پر انسان پرہیزگار بن سکتا ہے، متقی بن سکتا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم میں عقل نہیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو ان چیزوں پر عقل